عتبہ نے کہا ہمارے قبیلے کا کوئی آدمی اس الزام کو درست تسلیم نہیں کرے گا۔ عددی نے جواب دیا ہمارے قبیلے کے آدمیوں کو تسلیم کرنے یا نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یثرب کے یہودی شمعون کی بات رد نہیں کریں گے، وہ انہیں ہمارے خلاف بھڑکائے گا، اور اگر یہودیوں نے ہم سے لین دین بند کر دیا تو اس کی ساری ذمہ داری میرے خاندان پر ہوگی۔ عتبہ نے پوچھا عمیر کب سے غائب ہے؟ اسے غائب ہوئے 3 دن ہو چکے ہیں۔ 3 دن اور شمعون نے آپ کو آج اطلاع دی؟ عددی نے جواب دیا شمعون کہتا ہے کہ گھر میں نقدی کے صندوق کی کنجیاں اکثر اس کے پاس رہتی تھیں۔ پرسوں اس نے مجھے کنجیاں واپس دیتے ہوئے کہا کہ اب میرا جی یہاں نہیں لگتا، تمہارے قرضے کی باقی رقم 2-4 دن کے اندر ادا ہونے والی ہے، اس لیے مجھے اجازت دیجیے۔ میں نے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن اس نے اس قدر اصرار کیا کہ میں نے اسے زبردستی روکنا مناسب نہ سمجھا۔ سمیرہ نے کہا وہ یہودی یقیناً جھوٹ بولتا ہے، اگر عمیر نے اس کے گھر میں چوری کی ہوتی تو وہ اسی وقت بھاگتا ہوا آپ کے پاس آتا۔ عددی نے جواب دیا لیکن شمعون یہ کہتا ہے کہ چوری کے متعلق اسے ابھی معلوم ہوا ہے، میرے وہاں پہنچنے سے تھوڑی دیر پہلے کوئی اس سے قرض مانگنے آیا تھا۔ اس نے نقدی کا صندوق کھولا تو معلوم ہوا کہ 200 دینار کی ایک تھیلی غائب ہے۔ عتبہ نے کہا ابا جان یہ سراسر جھوٹ ہے، عمیر کہا کرتا تھا کہ شمعون اپنے بیٹوں پر بھی اعتبار نہیں کرتا، یہ اس کی شرارت ہے، اگر میرے بھائی کو بھاگنا تھا تو اس نے ایک ہی تھیلی کیوں اٹھائی، پورا صندوق خالی کیوں نہ کیا، پھر وہ گھر کے سوا جا کہاں سکتا ہے؟ عددی نے کہا بیٹا مجھے بھی یقین نہیں کہ عمیر ایسی حرکت کر سکتا ہے، لیکن ایک بات شمعون کے حق میں جاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ عمیر غائب ہے، وہ نہ شمعون کے گھر میں ہے اور نہ یہاں آیا ہے، کوئی باشعور آدمی یہ نہیں مانے گا، وہ بلا وجہ کہیں بھاگ گیا ہے، جب تک اس کا پتہ نہیں چلتا ہم کسی سے آنکھ اٹھا کر بات نہیں کر سکتے، تم فوراً اس کی تلاش شروع کر دو، وادی میں اس کے جتنے دوستوں کو تم جانتے ہو ان کے پاس جاؤ، ممکن ہے وہ شرم و ندامت کی وجہ سے کسی کے گھر چھپا ہوا ہو۔ نعمان تم بھی جاؤ، شمعون نے مجھے 8 پیر کی مہلت دی ہے اور کہا ہے کہ اگر اس عرصے میں مجھے چوری کا مال واپس نہ ملا تو میں یہ واقعہ تمام وادی میں مشہور کر دوں گا۔ میں شہر جاتا ہوں، ممکن ہے وہ شراب کے نشے میں چور کہیں پڑا ہو یا کسی جواری کے ہتھے چڑھ کر سب کچھ گنوا چکا ہو اور اب شرم سے منہ چھپائے پھرتا ہو، نوکروں کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، دیکھو کسی کو یہ نہ بتانا کہ شمعون نے اس پر الزام لگایا ہے، پوچھنے والوں سے صرف یہ کہنا کہ وہ گھر سے روٹھ کر کہیں چلا گیا ہے، پہلے اپنے تمام رشتہ داروں کے پاس جاؤ، اس کے بعد اس کے دوستوں سے معلوم کرو۔ عددی اٹھ کر باہر جانے لگا تو سمیرہ نے کہا ابا جان مجھے یقین ہے میرا بھائی بے قصور ہے، لیکن اگر اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اس پر سختی نہ کیجیے گا، اس نے برسوں سے زندگی کی کوئی خوشی نہیں دیکھی اور آج اسے گھر آنا تھا۔ عددی نے جواب دیا مجھے تمہاری نصیحتوں کی ضرورت نہیں، تم دعا مانگو کہ وہ ہمیں زندہ سلامت مل جائے۔ عددی اور اس کے بیٹوں کو گھر سے نکلے 1 پیر گزر چکا تھا اور سمیرہ چراغ کی روشنی میں تنہا بیٹھی انتہائی درد اور خلوص کے ساتھ یہ دعا مانگ رہی تھی، اے منات تجھ سے دنیا کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں، تجھے معلوم ہے عمیر کہاں ہے، اسے مصیبت سے بچا، اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کی پردہ پوشی کر، اور اگر شمعون نے اس پر تہمت لگائی ہے تو اسے ذلیل و خوار اور رسوا کر دے، اگر عمیر واپس آ گیا تو میں مرتے دم تک تیرا احسان نہ بھولوں گی، میں ہر سال تیرے لیے نذرانہ لے کر قدیر جایا کروں گی، لیکن اگر تو نے اس مصیبت میں ہمارا ساتھ چھوڑ دیا اور میں تجھ سے روٹھ جاؤں گی اور تیری جگہ لات حبل اور عزا کی پوجا کروں گی، میں گھر گھر جا کر یہ اعلان کروں گی کہ تجھ سے کسی بلائی کی امید رکھنا حماقت ہے، اے منات اگر تو نے ہماری مدد نہ کی تو لوگ تیرا مذاق اڑائیں گے۔ سمیرہ چند بار کلمات دہرانے کے بعد دیر تک بے حس و حرکت بیٹھی رہی، اچانک اسے ایک آہٹ سنائی دی اور وہ بھاگ کر باہر نکل آئی، سین میں پہنچ کر اس نے محسوس کیا یہ گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز ہے، اس کا باپ اور بھائی گھر سے پیدل گئے تھے اور انہیں رخصت کرنے کے بعد اس نے صحن کا پھاٹک بند کر دیا تھا، تاہم اسے خیال آیا کہیں عمیر نہ ہو، وہ دوڑتی ہوئی پھاٹک کی طرف بڑھی، گھوڑا پھاٹک کے قریب رکا اور سمیرہ نے سہمی ہوئی آواز میں پوچھا کون ہے؟ کسی نے باہر سے دریافت کیا یہ عددی کا گھر ہے؟
ہاں، اس نے مضطرب ہو کر جواب دیا۔ تم کون ہو؟ باہر سے آواز آئی، دروازہ کھولیے، میں عمیر کو لے کر آیا ہوں، یہ زخمی ہے۔ ایک بہن کی محبت اچانک ہر خوف پر غالب آ گئی اور سمیرہ نے جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ عاصم گھوڑے پر سوار تھا اور اس نے عمیر کو اپنے آگے ڈال رکھا تھا۔ کہاں ہے میرا بھائی؟ سمیرہ نے کرب انگیز لہجے میں سوال کیا۔ گھبرائیے نہیں، یہ بے ہوش ہے، لیکن خطرے کی کوئی بات نہیں، آپ کو کسی آدمی کو بلانا چاہیے۔ سمیرہ نے کہا، اس وقت جہاں کوئی نہیں، آپ اسے اندر لے چلیں۔ عاصم اندر داخل ہوا اور مکان کے دروازے کے سامنے گھوڑا روکتے ہوئے بولا، ذرا اسے سہارا دیجیے۔ سمیرہ نے دونوں ہاتھوں سے عمیر کو سہارا دیا اور عاصم گھوڑے سے اتر کر اسے اپنے کندھے پر ڈالتے ہوئے بولا، آپ اس کے لیے بستر بچھائیے۔ سمیرہ بھاگ کر کمرے میں چلی گئی اور عاصم عمیر کو اٹھائے اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ سمیرہ نے جلدی سے ایک تخت پر بچھونا بچھا دیا اور عاصم نے عمیر کو لٹا دیا۔ چراغ کی روشنی میں عمیر کے خون آلود کپڑے دیکھ کر سمیرہ کچھ دیر سکتے کے عالم میں کھڑی رہی اور پھر یکا عاصم کی طرف متوجہ ہو کر بولی، انہیں کس نے زخمی کیا ہے؟ آپ انہیں کہاں سے لائے ہیں؟ یہ کب سے بے ہوش ہیں؟ آپ کون ہیں؟ پھر وہ عمیر کے دونوں بازو پکڑ کر جھنجھوڑنے لگی۔ بھائی جان، بھائی جان۔ عاصم نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، آپ گھبرائیں نہیں، آپ کے بھائی کو ابھی ہوش آ جائے گا۔ آپ کو یقین ہے کہ انہیں کوئی خطرہ نہیں؟ سمیرہ نے بڑی مشکل سے اپنی سسکیاں روکتے ہوئے کہا، مجھے یقین ہے۔ سمیرہ نے کمرے کے کونے سے ایک چوکی گھسیٹ کر عمیر کے بستر کے قریب کرتے ہوئے کہا، آپ بیٹھ جائیے۔ وہ بیٹھ گیا اور قدرے توقف کے بعد بولا، ابھی اس کے سر کے زخم سے خون رس رہا ہے، آپ پٹی باندھنے کے لیے کوئی صاف کپڑا لے آئیے۔ سمیرہ بھاگ کر دوسرے کمرے سے ایک چادر لے آئی اور یکے بعد دیگرے اس میں سے 2 ٹکڑے پھاڑ کر عاصم کے سامنے رکھ دیے۔ جب وہ تیسری پٹی پھاڑنے لگی تو عاصم نے کہا، بس یہ کافی ہے اور کپڑا ضائع کرنے کی ضرورت نہیں۔ عاصم عمیر کے سر سے خون آلود پٹیاں کھولنے لگا۔ سمیرہ نے کہا، زخم داغنے کی ضرورت ہے تو آگ جلا دو۔ نہیں، زخم گہرے نہیں، صرف اوپر کی جلد پھٹ گئی ہے، تو میں ایک دوا لاتی ہوں، اس نے خون بند ہو جاتا ہے۔ سمیرہ یہ کہہ کر تاکچے سے چمڑے کی تھیلی اتار لائی۔ عاصم نے پٹیاں کھولیں اور سمیرہ نے تھیلی سے ایک سفوف نکال کر زخموں پر چھڑک دیا۔ اس کے بعد عاصم نے نئی پٹیاں باندھ دیں۔ عمیر نے آہستہ آہستہ کرانے کے بعد چند گہرے سانس لیے اور نئی آواز میں پانی مانگا۔ سمیرہ پانی کا کٹورا لے کر آئی۔ عاصم نے گردن کے نیچے ہاتھ رکھ کر عمیر کو اٹھایا اور سمیرہ نے پانی کا کٹورا اس کے منہ سے لگا دیا۔ پانی کے چند گھونٹ پینے کے بعد عمیر نے آنکھیں کھولیں اور عاصم نے آہستہ آہستہ اس کا سر تکیے پر رکھ دیا۔ عمیر کچھ دیر عاصم کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے کمرے کی چھت اور دیواروں پر نظر دوڑائی اور بالاخر اپنی نگاہیں سمیرہ کے چہرے پر گاڑ دیں۔ سمیرہ نے مسکرانے کی کوشش کی اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ بھائی جان، میں آپ کے لیے دعا مانگ رہی تھی۔ عمیر نے اپنے ہاتھ پھیلا دیے اور سمیرہ نے اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ ابا جان کہاں ہیں؟ اس نے پیار سے سمیرہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ وہ آپ کو تلاش کر رہے ہیں، سمیرہ نے ہولے ہولے سسکیاں لیتے ہوئے جواب دیا۔ اتبا اور نعمان، وہ بھی آپ کو ڈھونڈنے گئے ہیں۔ عمیر نے آنکھیں بند کر لیں۔ بھائی جان، سمیرہ قدرے توقف کے بعد بولی، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ آپ نے ہمیں کیوں نہ بتایا؟ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ مجھے یقین ہے آپ چوری کر کے نہیں بھاگے، شمعون نے آپ پر بہتان باندھا ہے، لیکن آپ تھے کہاں؟ آپ خاموش کیوں ہیں؟ بھائی جان، آپ کو مجھ سے کوئی بات چھپانے کی ضرورت نہیں۔ آپ یثرب کے تمام یہودیوں کو لوٹ لیں تو بھی آپ میرے بھائی ہیں۔ ابا جان بہت خفا تھے، لیکن آپ فکر نہ کریں، میں انہیں منا لوں گی۔ عمیر نے کوئی جواب نہ دیا۔ سمیرہ نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور پھر عاصم کی طرف متوجہ ہو کر بولی، یہ پھر بے ہوش ہو گئے ہیں۔ اس نے جواب دیا، تمہارے بھائی کو آرام کی ضرورت ہے، کچھ دودھ ہے تو لے آؤ۔ دودھ بہت ہے، میں ابھی لاتی ہوں۔ سمیرہ یہ کہہ کر باہر نکل گئی۔ عاصم کا خیال تھا کہ وہ عمیر کو اس کے گھر پہنچاتے ہی واپس چلا جائے گا، اور راستے میں اس کے لیے سب سے بڑی ذہنی الجھن یہ تھی کہ عددی اور اس کے خاندان کے افراد اس کے ساتھ کس طرح پیش آئیں گے۔ اگرچہ ابھی امن کے دن ختم نہیں ہوئے تھے،
لیکن بنو خزرج کے کسی گھر کی چاردیواری میں قدم رکھنا اس کے نزدیک ایک غیر متوقع بات تھی۔ اگر عمیر بے ہوش نہ ہوتا تو آبادی کے قریب پہنچتے ہی ان کے راستے جدا ہو جاتے۔ وہ یہ سوچ کر اس کے گھر کے دروازے تک پہنچا تھا کہ میں عمیر کو اس کے باپ اور بھائیوں کے حوالے کرتے ہی لوٹ جاؤں گا۔ اگر کسی نے پوچھا تو تم کون ہو، تو میں جواب دیے بغیر گھوڑے کو ایڑ لگا دوں گا، اور وہ عمیر کی اس حالت میں دیکھ کر میری طرف زیادہ توجہ بھی نہ دیں گے۔ لیکن اب وہ کسی ندامت یا پریشانی کا احساس کیے بغیر اپنے دشمن کے گھر بیٹھا ہوا تھا۔ یہ ایک خواب تھا، ایک ناقابل یقین خواب، اور سمیرہ کو دیکھنے کے بعد اس خواب کے تلخ اور اضطراب انگیز پہلو بتدریج اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو رہے تھے۔ سمیرہ کا چہرہ فطرت کے ان تمام مظاہر کی دلکشی کا آئینہ دار تھا جن کی ایک ہلکی سی جھلک سے دیکھنے والوں کی نگاہوں کے زاویے بدل جاتے ہیں۔ عاصم کو دشمن کے مقابلے میں انتہائی سنگ دلی کا ثبوت دینے کی تربیت دی گئی تھی، اور عمیر کی اہانت کے ہر مرحلے میں اسے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اپنی قبائلی اور خاندانی روایات سے غداری کر رہا ہے، لیکن اب اس کی ذہنی کیفیت میں ایک غیر متوقع تبدیلی آ رہی تھی۔ جب اس نے سمیرہ کو کرب اور اضطراب کی حالت میں دیکھا تھا تو اس کے ذہن میں تکلیف کی ایک ہلکی سی لہر اٹھی تھی، اور عمیر کے ہوش میں آنے پر سمیرہ کی مسکراہٹوں سے اسے ایک طرح کی تسکین اور راحت محسوس ہوئی تھی۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے یہ بھول چکا تھا کہ سمیرہ اس کے دشمن کی بیٹی ہے اور وہ ایک چھت کے نیچے جمع ہونے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، لیکن یہ کیفیت زیادہ دیر تک نہ رہی۔ وہ لمحات جو اسے ماضی کے تلخ ایام پر حاوی محسوس ہو رہے تھے گزر گئے، اور یہ تمام واقعات اسے ایک خواب سے زیادہ یہ بے حقیقت محسوس ہونے لگے۔ وہ اٹھ کر بھاگ جانا چاہتا تھا کہ سمیرہ دودھ کا برتن اور پیالہ لیے کمرے میں داخل ہوئی، اور اس نے کہا، میں آپ کا گھوڑا استبل میں باندھ کر اس کے آگے گھاس ڈال آئی ہوں۔ میں نے اس کی زین بھی اتار دی ہے۔ میں آپ کے لیے بھی دودھ لے کر آئی ہوں۔ میں نے اس میں شہد ڈال دیا ہے، بھائی جان شہد بہت پسند کرتے ہیں، آپ انہیں اٹھائیں۔ عاصم نے عمیر کا بازو ہلایا اور اس نے آنکھیں کھولے بغیر کہا، مجھے سونے دو بھائی، تمہاری بہن دودھ لائی ہے، تھوڑا سا پی لو۔ عاصم نے اسے زبردستی سہارا دے کر بٹھا دیا۔ عمیر نے غنودگی کی حالت میں آنکھیں کھولی، سمیرہ کے ہاتھ سے دودھ کا پیالہ لیا اور بڑے بڑے گھونٹ بھرنے لگے بعد دوبارہ لیٹ گیا۔ سمیرہ نے کہا، بھائی جان ایک پیالہ اور پی لیجیے۔ نہیں نہیں، مجھے تنگ نہ کرو، عمیر نے آنکھیں بند کر کے کروٹ بدلتے ہوئے کہا۔ سمیرہ نے دودھ کا پیالہ بھر کر عاصم کو پیش کیا، لیکن اس نے جواب دیا، نہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں، آپ دودھ نہیں پیا کرتے؟ سمیرہ نے معصومانہ انداز میں سوال کیا۔ پیتا ہوں، لیکن اس وقت مجھے اشتہا نہیں۔ وہ بولی، یہ غلط ہے، میں بچپن سے اپنے باپ اور بھائیوں کے لیے کھانا پکاتی ہوں، اور میرا تجربہ ہے کہ مرد خواہ عمر کے کسی بھی حصے میں ہوں، ان کی بھوک ان کے چہرے سے نظر آ جاتی۔ آپ کی صحت پکار کر کہہ رہی ہے، مجھے کچھ کھانے کو چاہیے۔ عاصم نے سمیرہ کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے بولی، لیجئے آپ کے لیے کھانا بھی موجود ہے، میں ابھی لاتی ہوں۔ عاصم کو سمیرہ کی چمکتی ہوئی آنکھوں کی التجا حکم سے زیادہ مؤثر محسوس ہوئی، اور اس نے قدرے تذبذب کے بعد اس کے ہاتھ سے دودھ کا پیالہ لے لیا۔ سمیرہ اپنے بھائی کے پاؤں کی طرف بیٹھ گئی۔ عاصم نے دودھ پی کر پیالہ واپس کرتے ہوئے کہا، آپ کو میرے گھوڑے کی زین نہیں اتارنی چاہیے تھی، میں صرف آپ کے بھائی کو پہنچانے یہاں آیا تھا اور اب واپس جانا چاہتا ہوں۔ سمیرہ نے دودھ کا ایک اور پیالہ بھر کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، لیجئے، مجھے آپ کا چہرہ یہ بھی بتا رہا تھا کہ آپ بہت تھکے ہوئے ہیں اور شاید کئی راتوں سے نہیں سوئے، اس لیے میں نے دوسرے کمرے میں آپ کا بستر بھی بچھا دیا ہے۔ مجھے ایک بات پر ندامت ہے، میں اس سے پہلے یہ نہ دیکھ سکی کہ آپ بھی زخمی ہیں۔ میں بھائی جان کی وجہ سے بہت پریشان تھی۔ میں زخمی نہیں ہوں، لیکن سینے پر آپ کی قمیض پر خون سے بھری ہوئی ہے۔ یہ آپ کے بھائی کا خون ہے، میں بیشتر راستہ اسے اپنے ساتھ چمٹا کر لایا ہوں۔ میں خوش ہوں کہ آپ زخمی نہیں ہیں، لیجئے نا، آپ اصرار نہ کریں، میں کافی پی چکا ہوں، اب مجھے اجازت دیجیے۔ سمیرہ نے پیالہ ایک طرف رکھتے ہوئے کہا، مہمان آدھی رات کے وقت ہمارے گھر سے رخصت نہیں ہوتے۔
اور میرے بھائی کی جان بچانے والا کوئی معمولی مہمان نہیں ہو سکتا۔ آپ ابا جان سے ملے بغیر نہیں جا سکتے، وہ مجھ پر خفا ہوں گے۔ میں یہاں نہیں ٹھہر سکتا، عاصم نے کہا۔ کیوں؟ آپ کے بھائی کو معلوم ہے، سمیرہ نے بددلی کے لہجے میں کہا۔ اگر آپ کا جانا ضروری ہے تو میں آپ کو روکنے کی کوشش نہیں کروں گی، لیکن آپ نے میرے کسی سوال کا جواب نہیں دیا۔ آپ کون ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ اور میرے بھائی جان آپ کو کہاں ملے؟ عاصم نے جواب دیا، مجھے آپ ایک بھٹکا ہوا مسافر سمجھ لیجئے۔ سمیرہ مسکرائی۔ رات کے بھٹکے ہوئے مسافروں کو صبح کی روشنی کا انتظار کرنا چاہیے۔ دیکھیے، اگر مجھے اپنے بھائی کے متعلق اطمینان ہوتا میں آپ کو مجبور نہ کرتی۔ میں گھر میں اکیلی ہوں اور ممکن ہے رات کے وقت مجھے آپ کی مدد کی ضرورت پڑ جائے۔ عاصم نے جواب دیا، آپ کے بھائی کو صرف آرام کی ضرورت ہے، چند گھنٹے سونے کے بعد اس کی حالت بہتر ہو جائے گی۔ ہاں، اگر آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، شمون نے آپ کے بھائی پر کیا الزام لگایا ہے؟ آپ شمون کو جانتے ہیں؟ ہاں، اس نے کہا، میرا بھائی چوری کر کے بھاگا تھا۔ یہ جھوٹ ہے، آپ اپنے باپ کو تسلی دے سکتی ہیں کہ عمیر نے چوری نہیں کی۔ سمیرہ کی آنکھیں مسرت سے چمک اٹھیں اور اس نے کہا، مجھے یقین تھا کہ شمعون جھوٹا ہے، لیکن یہ یکا یک غائب کہاں ہو گئے؟ میں آپ کو صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ شمعون نے اسے یہاں سے دور بھیج کر قتل کرانے کی کوشش کی تھی اور آپ نے اس کی جان بچائی ہے۔ یہ محض اتفاق تھا۔